السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اس وقت پاکستان میں تحریک انصاف صرف ایک چیز پر اب فوکس کیے ہوئے ہے اور وہ ہے لانگ مارچ۔ بنی گالہ میں جو آج اجلاس ہو رہے ہیں ان کی آپ کو تفصیلات دیں گے۔ حکومت پاکستان، وفاقی حکومت جو پی ڈی ایم کے لوگوں پر مشتمل ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ کیا انہوں نے اپوزیشن کے یعنی تحریک انصاف کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو کچھ سنجیدگی سے لیا ہے؟ اس وقت ملک میں جو خلفشار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، جو ایک احتجاج کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیا اس کو روکنے کے لیے کوئی سیاسی اقدامات کرنے پر حکومت غور کر رہی ہے؟ اور انتظامی جو معاملات ہیں ان کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے؟ جو بھی ان کی حکمت عملی ہے ان مظاہروں کو روکنے کے لیے وہ کیا ہے؟ اور اسلام آباد کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے؟ بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، وہ اس سے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، متاثر ہوئے ہیں۔ خاص طور پر علیم خان صاحب جن کی بڑی خاصی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، وہ اب اس وقت لنڈن میں ہیں، میاں نواز شریف سے ملنے گئے ہوئے ہیں، اور ان کی بھی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے پنجاب حکومت جو ہے اس کو فوری طور پر چلتا کیا جائے، کیونکہ ان کا جو سارا بزنس ہے پراپرٹی کا، ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ نہ بہت ساری چیزوں کی اپروول ہے، بہت ساری چیزوں کی وائلیشن ہے۔ اب پنجاب حکومت ان تمام چیزوں کو کینسل کر رہی ہے، تو بڑا ان کا نقصان ہے۔ تو جو پنجاب حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو مالکان ہیں ان کے جو پیسے ہیں وہ بھی استعمال ہونے جا رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب بھی لنڈن میں ہیں۔ تو معاملات جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ واپسی پر لے اوور ہوگا لنڈن میں باجوہ صاحب کا، لیکن شاید نواز شریف صاحب سے یا کسی اور سے کوئی ملاقات طے نہیں ہے، یہ کلیم کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہے وہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ بنی گالہ میں تو عمران خان آج جو میٹنگز کر رہے ہیں ان میں ٹریڈ یونینز، مزدوروں کی یونینز، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کے لیڈران، اس کے علاوہ گراس روٹ لیول پر تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، ایجنڈا ایک ہی ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا، کہ جو لانگ مارچ ہے اس کو کس طریقے سے کامیاب بنانا ہے، اس میں کس طرح زیادہ سے زیادہ لوگوں کی پارٹیسپیشن کروانی ہے تاکہ حکومت کو انتخابات کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ بہت ہی ایک بڑا بھرپور عوامی احتجاج کرنے کا پلان ہے، اور آج 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے۔ اگلے 2-3 دن یہی ہوگا۔ کل میاں والی کا جلسہ ہے، وہاں پر بھی اسی حوالے سے بات ہوگی۔ 12 ربیع الاول کے بعد جو 1 یا 2 دن اس میں اعلان کر دیا جائے گا، ڈیٹ دے دی جائے گی۔ اور گرمی جو ماحول میں ہو رہی ہے، تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا احتجاج ہوگا کہ حکومت کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب دوسری جانب حکومت اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے سچویشن کو سیاسی طور پر انہوں نے کسی طرح کے بھی اقدامات سے انکار کر دیا ہے۔ نہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان ٹچ ہیں، نہ کوئی ایسی کوئی شخصیت بیچ میں اس وقت ہے۔ جیسے ماضی میں ہوتا تھا کہ اگر حکومت اور سیاسی جماعتوں کے بیچ میں کوئی اختلاف ہوتا تھا تو کچھ لوگ تھے، جیسے 77 میں جو آزاد کشمیر کے صدر تھے سردار عبدالقیوم خان، ان کی ایک ایسی شخصیت تھی جن کا سب احترام کرتے تھے۔ بھٹو صاحب نے ان سے رابطہ کیا، اور پھر سے حالہ میں مولانا مفتی محمود اور دوسرے جو اپوزیشن کے قائدین تھے پی این اے کے، وہ وہاں پر آئے اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ بعد میں یہ رول مشرف صاحب کے زمانے میں نواب زادہ نصر اللہ خان نے اس کو بڑا استعمال کیا، ان کو بڑا استعمال کیا گیا، اور ان کا رول تھا اسمبلی کے اندر باہر جب بھی کوئی سچویشن ہوتی تھی تو وہ ڈیفیوز کرنے میں بڑا ایک رول ان کا ہوتا تھا۔ تھوڑا عرصہ مولانا فضل الرحمان کو بھی زرداری صاحب نے استعمال کیا نواز شریف کو ٹیم کرنے کے لیے اسمبلی میں 90s میں، جب پیپلز پارٹی کی جو تھی وہ حکومت ہوتی تھی۔ لیکن ابھی اس وقت کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے۔ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے ایک رول پلے کیا، ایوان صدر میں انہوں نے عمران خان صاحب کی ملاقات جنرل قمر جاوید باجوہ سے کروائی، اور لیکن وہ ملاقات اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ اسمبلیوں میں واپس جائیں، آپ ان سے بات کریں، جبکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ ہر کسی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لیکن چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو سیاسی طور پر پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی
کے بیچ میں جو ڈیڈ لاک ہے اس کو ختم کرنے والی کوئی ایسی شخصیت، قداور شخصیت جس کا دونوں جماعتیں احترام کرتی ہوں، اس وقت انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہے۔ تو اس لیے جو زیادہ فوکس ہے پی ڈی ایم کی حکومت کا وہ انتظامی معاملات پر ہے۔ میں نے رات آپ کو کچھ تھوڑا سا اندیا دیا تھا کہ یہاں پر خندقیں کھودی جا رہی ہیں اسلام آباد میں مختلف شاہراہوں پر، تاکہ کنٹینرز کو وہاں پر فکس کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا، اور رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی جو پلاننگ کی گئی ہے، اسلام آباد کے اندر مظاہرین داخل ہوتے ہیں کسی بھی سمت سے، تو فضا سے آنسو گیس شیلنگ شروع ہو جائے گی، اور اس کے لیے ڈرونز کا استعمال کیا جائے گا، اس کے ذریعے ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا جائے گا۔ 8 کم از کم ڈرونز ہیں جو اسلام آباد کی مختلف جو ان کے داخلی راستے ہیں ان کے اوپر فضا میں ہوں گے، اور یہ ان ڈرونز کو آنسو گیس شیلنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا، ہیلی کاپٹرز کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ تو پورا جو ایک ٹیکنالوجی کا استعمال ہے لوگوں کو روکنے کے لیے، اور کنٹینرز تاکہ لوگ نہ ہٹا سکیں، وہ خندقیں کھود کر سڑکیں برباد کی جا رہی ہیں، ان میں وہاں پر یہ کنٹینر ان کے اندر گاڑے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 1100 کنٹینر جو ہیں وہ انہوں نے روکے ہیں۔ اس میں بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پنجاب میں کنٹینر پکڑے جا رہے ہیں، پنجاب میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں سوشل میڈیا والے وہ پکڑے جا رہے ہیں، ایف آئی اے جو کاروائیاں کر رہی ہے، پنجاب پولیس ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، تو وہ یہ بار بار مسئلہ اٹھا رہے ہیں کہ پنجاب میں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہماری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ شک کا اظہار کرتے ہیں کہ جی وہ جو اس وقت پنجاب حکومت ہے وہ دونوں طرف کھیل رہی ہے، لیکن مونس الہی اس کی بھرپور تردید کرتے ہیں، اور جو چودھری پرویز الہی کے قریبی لوگ ہیں وہ بھی اس کی بھرپور تردید کرتے ہیں۔ ایک آپشن جو وفاقی حکومت استعمال کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی لانگ مارچ کا اعلان ہو، پنجاب میں گورنر راج کر دیا جائے، اور گورنر راج جب ہوگا تو پھر ساری ایڈمنسٹریشن گورنر صاحب کے پاس آ جائے گی، لیکن اس کی کوئی سٹرونگ ریزنز چاہیے، اور اگر ایف آئی اے اور وفاقی حکومت کے ساتھ پنجاب حکومت تعاون نہ کرے تو پھر ایک ان کے پاس ایسی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے جس کو وہ عدالتوں میں بھی جا کر اپنے ایکشن کو یہ بیان کر سکتے ہیں کہ جناب وہ جسٹیفائی تھا۔ تو شاید ایک یہ حکمت عملی ہو پنجاب حکومت کے ذہن میں کہ جو روٹین کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو وفاق تعاون کرتا ہے صوبوں کے ساتھ، اور یہ صوبے وفاق کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں، وہ اس میں کوئی اس قسم کی چیز کریٹ نہ ہو جو غیر معمولی ہو، اور عدالت میں وفاقی حکومت پھر جا کے یہ کہہ سکے کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو بالکل نظام ہی نہیں چل رہا تھا، اس لیے ہم نے اس حکومت کو چلتا کیا، کیونکہ اسمبلیوں کے اندر سے بھی اس کی ویلیڈیشن لینی ہوتی ہے گورنر راج کی، پھر اگر عدالت میں چیلنج ہو جائے تو اگر سٹرونگ ایویڈنس ہو پنجاب گورنمنٹ کے پاس کہ انہوں نے تعاون بھی کیا، ان کی اکثریت بھی ہے، تو پھر اس گورنر راج کو سسٹین کرنا وفاقی حکومت کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ تو بڑی یہ انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ اگلے 4-5 دن 12 ربیع الاول کے فوراً بعد 2 دنوں میں یہ کچھ بھی اعلان ہو سکتا ہے، اور اس وقت ڈیڈ لاک ہے۔ پی ٹی آئی پوری طرح تیار ہے، اور پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتنا بڑا احتجاج ہوگا جس کی حکومت کو کوئی توقع نہیں ہے، اور باہر سے بھی اوورسیز پاکستانیوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو پاکستان آ رہی ہے اپنے شہروں میں اس پولیٹیکل سٹرگل میں شرکت کے لیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔